اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ پیارے برادران اسلام، خدا کی عبادت مسلمان کی روح کے لیے ایسی غذا ہے جیسے جسم کے لیے کھانا پینا۔ جسم جب بھوک و پیاس سے بے چین ہوتا ہے تو اسے کچھ کھانا کھانے سے چین نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب مٹی سے اسے پیدا کیا گیا اسی مٹی سے اس کی غذا بھی پیدا کی گئی ہے جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن روح کو مٹی سے پیدا ہونے والی ان چیزوں سے سکون ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مٹی سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ روح میرے رب کا حکم ہے جس کے سکون کا ذریعہ رب کی یاد کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ پیارے برادران اسلام، روح کا مرکز دل ہے، لہذا دل کا اطمینان حقیقت میں روحی کا مطمئن ہوتا ہے جس کا ذریعہ خدا ہی کی یاد ہے۔ پیارے برادران اسلام، جس طرح مقوی غذائے جسم میں قوت پیدا کرتی ہے، اسی طرح مقوی عبادت روح کی قوت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مقوی کھانا وہ ہے جس میں کوئی ملاوٹ والی چیز شامل نہ ہو، اور مقوی عبادت وہ ہے جس میں خلوص ہو، ریا اور دکھاوے کی ملاوٹ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کی قبولیت کا ذریعہ نیتیں ہیں۔ اگر عبادت تقوی و پرہیزگاری کے مظاہرے اور لوگوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کیے جائیں تو ایسی ملاوٹ والی عبادت سے روح کو کوئی فائدہ اور سکون نہیں ہو سکتا۔ روح تو ایسی ہی خالص اور پرخلوص عبادت چاہتی ہے جیسے جسم نہایت نفیس، لذیذ اور عمدہ کھانا چاہتا ہے۔ بس اگر غور کیا جائے تو عبادتوں میں سب سے زیادہ خالص اور پرخلوص عبادت چاہتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، تلاوت، قرآن، تسبیح وغیرہ تمام عبادتوں میں نہ چاہنے کے باوجود بھی ریا اور دکھاوا شامل ہو سکتا ہے کہ یہ عبادتیں دوسروں کو نظر آتی ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف بندہ اور خدا کے درمیان ہے۔ اس کو کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا اور نہ جان سکتا ہے۔ اگر ایک بے روزے دار بھی دعویٰ کرے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ کسی کے چہرے سے اس کے روزے دار ہونا یا نہ ہونا معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ بس جو شخص روزہ رکھتا ہے یقیناً وہ اللہ ہی کی رضا چاہتا ہے، وہ صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، وہ صرف اللہ ہی کی یاد میں روزے کو برداشت کر رہا ہے۔ جتنا خالص کھانا جسم کو ملے گا اتنا ہی جسم طاقتور ہوگا، اور جتنی خالص عبادت کی جائے اتنی ہی روح طاقتور ہوگی۔ جسم کا طاقتور ہونا بیماریوں سے بچنا ہے، اور روح کا طاقتور ہونا گناہوں اور برائیوں سے بچنا ہے۔ روزے سے روح طاقتور ہوتی ہے، یعنی انسان گناہوں اور برائیوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے خدا نے روزے کا مقصد یا اثر یا نتیجہ تقوی قرار دیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ رکھو، متقی بن جاؤ گے، اور متقی بن جانا انسانیت کا بڑا ہی بلند مرتبہ ہے، بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ دولت مند بن جانا کوئی کمال نہیں ہے، دین و دنیا کے علم میں کمال حاصل کر لینا کوئی خاص خوبی نہیں ہے۔ عزت و شہرت مل جائے یا اقتدار حکومت نصیب ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن متقی بن جانا واقعی کمال ہے۔ پیارے برادران اسلام، جو متقی ہو گیا اسے دولت، عزت، شہرت سب ہی کچھ نصیب ہو گئی۔ صحابہ اکرام کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا، لیکن متقی ہی تھے کہ غزوہ بدر میں 313 اپنے سے کہیں زیادہ کافروں کے مقابلے پر آئے، لیکن غالب ہوئے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، معاویہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور تاریخ میں محفوظ ہے۔ نہ ان کے پاس تیل کے کنویں تھے، نہ سونے کی کھانے، لیکن متقی تھے کہ بڑے بڑے طاقتور شہنشاہوں کو زیر کر گئے، اور زمین کے ایک لمبے چوڑے حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرا گئے۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی ہی تھے جن کے ایک ایک جلسوں میں لاکھوں انسان مشرف و اسلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور بھی بڑے بڑے ولی اللہ تھے جو ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر گئے۔ ان متقیوں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج اسلام ہم تک نہ پہنچا ہوتا۔ پھر بھی ہم دولت رسیا، عزت و شہرت کے بھوکے کہ آج ہمارے پاس ہر چیز کی کمی ہے۔ تیل کے ذخائر ہمارے پاس، سونے کی خانوں کے ہم مالک، دنیاوی علم میں کسی سے کم نہیں، تکبر و غرور سے ہماری گردنیں اکڑی ہوئی ہیں۔ امریکہ یورپ کے ہوٹل ہم سے آباد ہیں، عیاشی کے اڈے ہم سے چل رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم کیا ہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہایت ہی کمزور، نہایت ذلیل و خوار۔ ہمارے قبلہ اول پر اسلام دشمن قوت نے قبضہ کر لیا، جو ہر اعتبار سے ہماری نسبت کمزور ہے، لیکن آج تک ہم اس کا بال باکا نہ کر سکے۔ بھارت کے مسلمانوں پر صرف اسلام ہی کے ناطے کھلم کھلا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم آواز تک نہیں نکال سکتے۔ بنگلہ دیش میں لاکھوں فرزندان اسلام بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن ہم نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پاتے۔ افغانستان کو مسلم ملک کی حیثیت میں باقی رکھنے کے لیے ہزاروں اسلام کے شہدائی اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا خون چوسنے والے شہنشاہ و سلاطین کسی افغان مجاہد کو ایک نیزہ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امریکہ نے لیبیا پر بمباری کر کے پوری امت مسلمہ کو چیلنج کیا، لیکن اس کی غیرت ایمانی جوش میں نہ آئی۔ عراق و ایران ہوش اقتداء میں برسوں سے مصروف جنگ ہیں، لیکن کوئی نہیں کہ بھائی بھائی میں صلح کرانے کا فرض ادا کرے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم بھکاری ہیں۔ کبھی امریکہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں تو کبھی روس کی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں، لیکن متقی نہیں۔ تقویٰ جو سب سے بڑی دولت، سب سے قوی سہارا، سب سے مضبوط ہتھیار، اسی سے ہم محروم ہیں۔ یاد رکھیے، جب مسلمان کے پاس تقویٰ نہیں رہتا تو اس میں نہ جرات رہتی ہے، نہ ہمت، نہ غیرت رہتی ہے، اور وہ ایک بے جان جسم ہوتا ہے جو ہر ایک کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ یہی آج ہمارا حال ہے۔ پیارے برادران اسلام، خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ذلت خوری سے محفوظ رکھے، جس کے لیے اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر ہر سال ایک ماہ کے روزے فرض کیے، تاکہ ہر سال ہماری کمزوری دور ہوتی رہے، اور جب بھی ہم کمزور ہوں تو نفلی روزے رکھ کر ہم قوت حاصل کر لیں۔ لیکن ہم نے تو ان روزوں کو بھی رسم بنا لیا ہے، اور جس طرح آج ہماری غذا اصلی نہ ہونے کے سبب ہمارے جسم طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اسی طرح ہمارے روزے صرف ایک رسم ہونے کے باعث غیر مؤثر ہو گئے ہیں کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن تقویٰ حاصل نہیں کر پاتے، روحانی سکون میسر نہیں آتا۔ پیارے برادران اسلام، روزہ تو جب ہی اثر کرے گا جبکہ اس کے تمام اجزاء خالص ہوں، اس میں جھوٹ، مکر، فریب، رشوت، سود کی ملاوٹ نہ ہو، روزے کی حالت میں کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، مسلمان بھائی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، زبان سے سخت بات نہ نکلے، جس رزق سے آپ سحری کھا رہے ہیں اور روزہ افطار کر رہے ہیں وہ حرام کا نہ ہو، دل میں کسی سے بغض، قدورت، حسد و نفرت نہ ہو، رمضان کے مہینے کو قید بند کا مہینہ نہ سمجھا جائے، اس سے چھٹکارے کے لیے جلد عید آنے کا انتظار نہ ہو، غرض ہے کہ ایسا خالص روزہ رکھیے، پھر دیکھیے لعلکم تتقون کا خدائی مقصد کیسے پورا نہیں ہوتا، ہماری حالت میں کیسے تبدیلی نہیں آتی۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر طاقتور غذاؤں کے استعمال کا مشورہ دیتا ہے، گلی سڑی چیزوں سے پرہیز بتاتا ہے، پھر دوا دیتا ہے اور پھر وہ اثر کرتی ہے۔ ہم سب بیمار ہیں، ایسے بیمار کے اس سے پہلے کبھی ایسی بیماری کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ ہمارے لیے خالص غذا نیکیاں ہیں، شریعت کی پابندی اور برائیوں بدکاریوں سے پرہیز ضروری ہے، پھر دوا روزہ ہے، استعمال کیجئے، انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا، ضرور بیماری سے نجات ملے گی، ضرور قوت و طاقت اور عزت و عظمت بحال ہوگی۔
پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی دے ایمان و تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہمارے اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے